السلام علیکم، ویلکم ٹو ایکس المزاد۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل ایکس المزاد میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج 190 ملین پاؤنڈ کا چرچا ہے پاکستان میں۔ یہ پیسہ کہاں سے آیا، کس سے حاصل کیا گیا، کس طرح آیا، اس کے پیچھے کے محرکات کیا ہیں، اور این سی اے کیا چیز ہے، اور ہماری پاکستان کی گورنمنٹ ہے اس ٹائم، پاکستان تحریک انصاف کی، ان کا اس کے اندر کیا کردار ہے، میاں نواز شریف اینڈ فیملی کا اس کے اندر کیا کردار ہے، اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ لیکن سیدھی سی بات جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ملک ریاض کی جو ہمارے ملک کے وزیر اعظم تھے ان کے ساتھ بنتی تھی، اور عمران خان جو ہے وہ اس کو ملک ریاض کو پسند نہیں کرتے، اور نہ میرا دوسرا خیال یہ ہے کہ پہلے وزیر اعظم بکتے تھے اور ابھی جو ہے وزیر اعظم بکتا نہیں ہے، تو لہٰذا اس لیے بھی یہ تمام کارروائی عمل میں آئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ایکس المزاد چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ یہ تو ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں این سی اے کی۔ این سی اے کیا چیز ہے؟ نیشنل کالج آف آرٹس نہیں ہے، یہ ہے جی نیشنل کرائم ایجنسی۔ انٹرنیشنلی کرائمز کے اوپر ریسرچ کرتی ہے اور پھر اپنی رپورٹس پیش کرتی ہے، اور لا انفورسمنٹ کی ایجنسی ہے یہ۔ اس نے اب 3 دسمبر 2019 کو اپنے ویب سائٹ کے اوپر ایک پیغام جاری کیا جس میں کہا گیا کہ پاکستانی ایک شخصیت ہیں جن کا اس کا باقاعدہ نام لکھا ہوا ہے ملک ریاض حسین، اس کے ساتھ ان کی سیٹلمنٹ ہوئی ہے 190 پاؤنڈ کی، 190 ملین پاؤنڈز کی، جو کہ برابر ہیں 250 ملین ڈالر کے، اور پاکستانی اس کے 38 ارب روپیہ بنتا ہے۔ ان کی آپس میں سیٹلمنٹ ہوئی ہے اور یہ پیسہ پاکستان کو دیا جائے گا۔ اب یہ پیسہ کہاں سے آیا اور یہ پیسہ کیوں دیا جائے گا، وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ این سی اے کہتا ہے کہ ہم نے 2018 میں ایک ملک ریاض کا ایک اکاؤنٹ پکڑا تھا جس میں 20 ملین پاؤنڈ پڑے ہوئے تھے، جس میں 20 ملین پاؤنڈ وہاں موجود تھے۔ اس کے بعد اس اکاؤنٹ کو فریز کر دیا گیا۔ سن 2019 میں ہم نے ملک ریاض کے مزید کچھ اکاؤنٹس پکڑے جس کے اندر 120 ملین پاؤنڈ پکڑا گیا اور اس کو اکاؤنٹ کو ہم نے فریز کر دیا۔ اب اکاؤنٹ کو فریز کر دیا، چونکہ اس ملک کے اندر قانون چلتا ہے، پوچھا گیا یہ پیسہ کہاں سے آیا، کہاں سے لیا۔ اب چونکہ پیچھے منی ٹریل موجود نہیں تھی تو یہ ثابت ہوا۔ اب یہ ثابت ہوا نہیں ثابت ہوا مجھے نہیں پتا، لیکن کچھ اس طرح کی وہاں پہ بات ہوئی کہ جی ملک ریاض شاید اس چیز کو ثابت نہ کر سکے کہ ان کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا، تو انہوں نے آپس میں پھر ان کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر جرمانہ عائد کیا ہوا ہے۔ یہ ایک جرمانہ ہے 190 ملین ملک ریاض کے اوپر ایک جرمانہ عائد کیا ہوا ہے۔ 120 ملین تو ٹوٹل وہاں پڑا ہوا ہے، تو 190 ملین اس کے اوپر جرمانہ عائد کیا ہوا ہے، جو کہ چونکہ پاکستان کے سے یہ پیسہ کیا ہوا تھا تو دوبارہ یہ پاکستان کو دیا جائے گا۔ یہ ان کی آپس میں سیٹلمنٹ ہوئی ہے، اور یہ 140 ملین یہ پاکستان کو دیے جا چکے ہیں۔ 50 ملین کا وہاں پہ ون ہائیڈ پارک میں ان کی پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، اس کو بیچ کے یہ یہاں پہ دیں گے۔ یہ ٹوٹل کہانی ہے کہ یہ ان کو ایز اے جرمانہ، ملک ریاض کو ایز اے جرمانہ یہ پیسے دینے پڑ رہے ہیں۔ پاکستانی گورنمنٹ کے مطابق ہماری جو ایجنسی ہے ایسٹ ریکوری یونٹ، اس نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے تاکہ یہ پیسہ جو ہے یہ پاکستان واپس آ سکے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ باہر کیسے گیا ہے، یہ لانڈر کیسے ہوا ہے، یہ ایک اہم نہیں ہے، بلکہ اہم یہ ہے کہ پاکستان نے پیسہ ریکور کر لیا۔ یہ نہایت ہی اہم بات ہے۔ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ این سی اے نے ملک ریاض کو جرمانہ کیا، اور جرمانے کی صورت میں یہ پیسے پاکستان کو واپس مل رہے ہیں۔ یہ ایک خوش آئند بات ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی این سی اے نے یہ اقدام پاکستان تحریک انصاف کی جو انہوں نے کمپلین کی تھی، اس گورنمنٹ نے کمپلین کی تھی، تو اس مد میں یہ اقدام اٹھایا، اور اس طرح یہ کافی بڑی ساری ریکوری جو ہے یہ ہمارے پاس آئی۔ لیکن سیٹلمنٹ کے بارے میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 2 آپشنز تھیں، یا تو ہم اس کیس کو چلاتے رہتے اور یہ کافی لینتھی پروسیس تھا، یا پھر یہ کہ ہم سیٹلمنٹ کرتے اور یہ پیسے ہم ریکور کرتے۔ دوسری آپشن کے اوپر ہم نے غور کیا اور ہم نے یہ پیسے ریکور کر لیے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے جی کہ ابھی یہ پیسہ پاکستان کے اندر آ چکا ہے، اور 190 ملین پاؤنڈ ہے، اور یہ 38 ارب روپیہ پاکستانی بنتا ہے۔ اب 38 ارب روپیہ پاکستانی یہ وہ ہے جو کہ آ چکا ہے، جرمانے کی مد میں آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کتنا پاکستان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، کس کس نے کہاں کہاں یہ پیسہ ٹرانسفر کیا ہوا، کس کس بینک کے اندر کتنے کتنے اکاؤنٹ ہیں، یہ ایک الگ سی کہانی ہے اور الگ سی بات ہے۔ لیکن یہ انتہائی ظلم ہے پاکستان کے ساتھ کہ اتنا بڑا پیسہ جو ہے وہ اتنی بڑی مقدار میں باہر جایا جائے اور پھر اس کا کوئی والی وارث نہ ہو۔ حسن نواز اور میاں نواز شریف کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے کہ جی سن 2016 میں
یہ اس کی پراپرٹی تھی، اور یہ پراپرٹی جو ہے اس کو مارچ 2016 میں اس نے ملک ریاض کو سیل کر دی، اور ملک ریاض کو سیل کرنے کے بعد جو تھا یہ ملک ریاض کی پراپرٹی ہو گئی، اور آج جو ہے ملک ریاض اس پراپرٹی کو بیچ کے تو یہ پاکستان کے اندر یہ پیسہ لایا جائے گا۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا 190 ملین پہ تھوڑا سا تبصرہ۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔